الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے موبائل یا اس طرح کی ٹیکنالوجی کی جو نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، یہ اللہ رب العزت جانچ رہے، دیکھ رہے کہ ان بڑی نعمتوں کو پانے کے بعد میرے بندے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے احوال کے تعلق سے کوئی بات نہیں چھوڑی ہے۔ اگر کسی کو یہ دھوکہ لگ رہا ہے، کوئی یہ مغالطے میں ہے، کوئی الگ الگ یہ سوچ میں مبتلا ہے کہ جس ٹیکنالوجی کا استعمال میں کر رہا ہوں اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا بہت مشکل ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں شریعت کے حدود میں رہ کر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ناممکن جیسا ہے، جیسے کہ آج کل علی الخصوص نوجوان طبقہ یہ سوچتا ہے، یا وہ لوگ سوچتے ہیں جو دین سے جن کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، تو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ ٹیکنالوجی اور وہ سہولیات مہیا کیے تھے جو فی الوقت اس کو سائنس اس کو اپنانے میں نہ جانے اور کتنے ہزار سال لگیں گے۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ دن بدن ترقیات کرتے کرتے سائنس کا ابھی جس سطح میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سطح میں ہے۔ جو سلیمان علیہ السلام کو، جو ذوالقرنین کو جو ٹیکنالوجی اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا اور انہوں نے اس کا جو صحیح استعمال کیا، ایک نمونہ بیان کیا، اور یہ قرآن تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے یہ قرآن۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعہ بتا دیا کہ اللہ کو پتا تھا، پورے طور پر پتا تھا کہ کیا کیا وجود میں آنے والا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک ایسی کتاب دی جس کے اندر ہر قسم کے نمونے موجود ہیں۔ اگر تم کو اپنے ٹیکنالوجی پر فخر ہے، اگر تم کو اپنے سائنس پر فخر ہے، اگر تم کو اپنے نت نئے ایجاد پر فخر ہے،
تو سلیمان علیہ السلام کو اور ذوالقرنین کو دیکھ لینا کہ میں نے تم سے 1,00,000 گنا زیادہ ٹیکنالوجی ان کو عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شریعت کی کیسی پاسداری کی، انہوں نے اللہ کے حکم کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعہ کیسے پورا کیا۔ تمام پرندوں کی آپ حاضری لیتے ہیں، تمام مخلوقات کی آپ حاضری لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، ہدہد غائب ہوتا ہے، ہدہد کہتا، سلیمان علیہ السلام کہتے اتنی مجال کہ میں جب حاضری لوں اور ہدہد غائب رہے، یا تو وہ صحیح عذر بیان کرے گا یا تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ پھر وہ ہدہد تھوڑی ہی دیر میں آ جاتا ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر میں ہدہد آ جاتا ہے اور آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ حضور میں ایک بہت ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں ایک عورت ہے جہاں پر لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اور ان کی حکومت اور ان کا مال اور ان کی دولت اللہ نے خوب انہیں نوازا ہے، بہت خوشحال حکومت ہے، لیکن ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ مگر ان لوگوں کا عقیدہ، وہ لوگ سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کی یہ بات کو سن کر آنکھ ببولا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیمان کی رہتے ہوئے، سلیمان کی یہ عالمی حکومت رہتے ہوئے، سلیمان کی یہ ٹیکنالوجی رہتے ہوئے، اس دنیا میں کوئی ایسا بھی بادشاہ یا کوئی ایسی بھی قوم ہو سکتی ہے جو سورج کی پرستش کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے تو ہم تم کو جانچیں گے ہدہد کہ تم صحیح خبر لائے یا نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ہدہد کی ہاتھ، اس کی چونچ میں خط بھیجتے ہیں ملک سبا میں، اور پھر وہ عورت مشورہ کرتی ہے، مشورہ کرنے کے بعد ان کے مشورے میں یہ بات طے ہو جائے، وہ ہدیہ بھیجتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس تاکہ وہ ہدیے دیکھ کر مرعوب ہو جائے سلیمان علیہ السلام، سونے چاندی دیکھ کر وہ ٹھنڈے پڑ جائے سلیمان علیہ السلام۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا ہدیہ تمہیں کو سلامت، تم لے جاؤ۔ اب میری بات اگر وہ نہیں مانے گی، میرا حکم اگر وہ عورت نہیں مانے گی تو میں اس پر چڑھائی کر دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ عورت ڈر جاتی ہے اور پھر جو ہے پورے اپنے لاؤ و لشکر کے ساتھ، پورے اپنے وزراء اور محکمہ کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ جاتی ہے، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ کے رب پر ایمان لانے کے لیے۔ قبل اس کے کہ وہ بلقیس اپنے جگہ سے چلے اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں عرش۔ بہت عجیب و غریب اس کا تخت ہوتا ہے، اس تخت پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کو اپنا ٹیکنالوجی دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی دکھانے کا مطلب اپنی بڑھوتری بیان نہیں کرنا ہے، ان کو ایمان میں لے کر آنا ہے کہ دیکھو تم بہت خوشحال ملک کی ملکہ اور رانی ہو، لیکن جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کا تمہارے پاس تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ چنانچہ آپ کے دربار میں جنات موجود ہوتے ہیں، آپ کے دربار میں اہل علم کا طبقہ موجود ہوتا ہے۔ آپ اعلان لگاتے ہیں کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا؟ عفریت من الجن، عفریت نامی ایک جن کھڑا ہوتا ہے کہ حضور آپ حکم دیں، آپ اپنے مقام میں اٹھنے سے پہلے، یعنی آپ اپنے کرسی میں جو براجمان ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو لا کر آپ کے خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو پھر ایک دوسرا بندہ کھڑتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جنات نہیں ہوتا ہے، وہ انسان رہتا ہے، لیکن اللہ اسے کتاب کا علم عطا کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو وہ علم عطا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ تو آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے سے پہلے لائے گا، جبکہ مجھے آپ حکم دے آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے میں اس کے تخت کو لا کر حاضر کروں گا، اور بولا کہ نہیں کہ لا کر حاضر بھی کر دیا۔ اب بتائیں کہ ایمان رکھنے والوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کے پر ایمان رکھنے والوں کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے۔ کیا آج کے دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کے دور سے اتنا لمبا چوڑا عرش تخت
पलक झपकने के बराबर बिल्कुल उसकी जगह से उठाकर और लाकर यहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दे। आप बताएं कि दिन ब दिन साइंस तरक्की कर रही है, हो सकता है कि आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो टेक्नोलॉजी भी दे दे, हो सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, हम अपनी निशानियों को दिखाते रहेंगे आफाक में, आसमानों में भी और तुम्हारे अंदर भी हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, तब तुम जान लोगे ओहो अल्लाह ने जो हुक्म जो बयान किया है क़यामत के मंजर को, अल्लाह ने जो बयान किया है फरिश्ते को आने और जाने को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजीब व गरीब बातों का जो बयान किया है, तुम्हारी बातें रिकॉर्ड होती है, तुम्हारा सोच रिकॉर्ड होता है, तुम्हारे आमाल रिकॉर्ड होते हैं, जो तुम्हें हजम नहीं होता है सब तुम समझ लोगे कि वो हक है, हम तुमको दिखाते रहेंगे, ये अल्लाह दिखा रहा है। अगर किसी रूह आज तक किसी ने देखा नहीं, अगर किसी को नजर आ जाए तो कुरान पर ईमान लाने वालों के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है हम तो दिखाते रहेंगे, एक से एक अपनी निशानी को खोलते रहेंगे हमारे हक को जाहिर करने के लिए। किसी को भी दिखा सकता है, किसी के भी हाथों से अल्लाह ये कर सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने खिदमत में देखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन याद आ गए? यहाँ पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले थोड़ा गौर से सुने। अगर अल्लाह ने किसी को ये टेक्नोलॉजी दिया हो और पलक झपकते पर भी किसी की सल्तनत की हुकूमत की कुर्सी उठाकर उसके कदमों में आ जाए पलक झपकने के बराबर वक्त में, तो बताए कि यहाँ पर इतना बड़ा मौजिज़ा, इतनी बड़ी करामत होने पर इंसान क्या करता है? फूले ना समाए, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, भले वो ऐलान करे ना करे लेकिन वो अपने अमल से जताता है कि गोया कि मैं ही खुदा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वालों के मुंह पर तमाचा मारा और कह दिया, जैसे ही वो तख्त आपके खिदमत में हाजिर हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अना आती कभी क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी ही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। जब उस तख्त को अपने पास देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, ये तो मेरे रब का फजल है, ये तो मेरे रब का फजल है, लियबलुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, वो मुझे आजमा रहा है कि मैं काफिर बनूं या शाकिर बनूं, वो मुझे आजमा रहा है कि मैं अल्लाह की नेमतों का कदरदान बंदा बनूं या अल्लाह की नेमतों का नाशुक्र नमक हराम बंदा बनूं। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोबाइल के जरिए मुझे और आपको नहीं आजमा रहा है? दुनिया की तमाम चीज़ों को इसमें समेट कर अल्लाह ने नहीं दिया। दुनिया के सारे कारोबार आप इससे कर सकते हैं, दुनिया की सारे मालूमात आप इससे ले सकते हैं, किसी और के मालूमात भी आप इसके ज़रिए चुरा सकते हैं, दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम शहरों को आप इसमें देख सकते हैं। गर्ज कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मोबाइल में ना समेटा हो। ये समेट कर दे दिया है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमा रहा है कि कौन इसका सही इस्तेमाल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से भी ज्यादा शोबे हैं, अफजल तरीन शोबा यह है कि आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उस पर ईमान ले आया और उसकी दावत देता रहे, और सबसे अदना दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटा दे। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ख़ास जिक्र फरमाया, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक अहम तरीन शोबा है। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, दूसरी हदीस में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर हया नहीं जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे, मोबाइल में जो चाहे वो देखे, बेहयाई वाली फिल्में देखे, गैर महरम की तस्वीरें देखे, तरह तरह के फजूलियात की वीडियोस देखे,
یہ تو علم اگر جس وقت موبائل میں آپ کو اگر شیطان بہکا رہا ہو، ہمیں آپ کو شیطان بہکا رہا ہو کہ اس کے اندر ہم غلط چیزوں کو ہم دیکھیں، تو اس کے پر ایک آیت کو آپ یاد کر لیجئے گا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ آپ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ باطل سارا دیکھ رہا ہے، آپ کیا واچ کر رہے ہیں وہ سارا واچ وہاں ہو رہا ہے، آپ کیا ٹائپ کر رہے ہیں وہ سارا ٹائپ وہاں ہو رہا ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں سارا ریکارڈ وہ باطل کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے قدم کے نشانات اور آپ کی پورا لوکیشن محفوظ ہے، پورا ڈاٹا ہر ایک کے پاس محفوظ ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا خواہشات ہیں، آپ کیا کھانا پینا چاہتے ہیں، سب باطل دیکھ رہا ہے۔ جب شیطان کے کارندوں کو اللہ نے اتنا چھوٹ دے رکھا ہے کسی کے انفارمیشن اتنا زیادہ لینے کا، تو اللہ رب العزت نے جو ہزاروں سال پہلے کہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس امت محمدیہ کے افراد کو، امت محمدیہ کو میں نے اس موبائل کی ٹیکنالوجی دیا ہے، وہ اس کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ استعمال اچھا سے کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ مجھے آزما رہا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کی قدردانی کرتا ہے۔ جو اس موبائل کا صحیح استعمال کرے گا وہ اپنے وقت کو صحیح بچا لے گا، جو اس موبائل میں خیر پھیلائے گا بہت جلد وہ خیر کے کاموں میں اس کے نام اعمال میں بڑھوتری ہوتا رہے گا، جو اس موبائل کے ذریعہ شر پھیلائے گا، بے حیائی پھیلائے گا، بدگمانی پھیلائے گا، چغل خوری پھیلائے گا، تو بہت جلد یہ گناہ اس کے جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، جتنے لوگ اس کے فالوور بنیں گے، اتنا زیادہ اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ موبائل اللہ نے ہر چیز کے لیے سہولت کر دیا ہے، آپ اس کا جیسے چاہے استعمال کریں۔ آج ایک فتنہ اٹھا ہے شارٹ ویڈیو دیکھنے کا، پہلے کیا تھا لانگ ویڈیو تھا، آدمی اس میں سرچ کر کے دیکھتا تھا کس کا ویڈیو دیکھوں، لیکن آج جو ہے شارٹ ویڈیو دیکھنے کا جس کے اندر غیر محرم کی تصاویر اور غیر محرم کی چھوٹی چھوٹی فلموں اور ایکٹوں کے بھرمار اور تمار ہے، کوئی نہیں بچا ہوا ہے، نہ مسجد کے امام صاحب معذرت کے ساتھ، نہ مسجد کے مؤذن صاحب، نہ جمعے کے خطیب صاحب، نہ عالم صاحب، نہ مفتی صاحب اس شارٹ ویڈیو کے فتنے سے، بے انتہا فتنہ جس کو دھڑلے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے لوگ اگر فلم کو سرچ کر کے دیکھتے تھے موبائل میں تو ان کے دل میں کچھ نہ کچھ بات رہتی تھی، دل میں کچھ نہ کچھ بات ان کی رہتی تھی کہ فلم دیکھنا گناہ ہے، اگرچہ کہ وہ دیکھ رہا ہے من چلے کی وجہ سے، لیکن دیکھنا گناہ ہے۔ لیکن شارٹ ویڈیو جس کے اندر غیر محرم کی تصویریں نظر آتی ہے، جس میں غیر محرم ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا وہ دیکھنا جائز ہے؟ کیا وہ دیکھتے ہوئے کم از کم اگر انسان وہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ دیکھنا گناہ ہے جیسے کہ فلم دیکھنا گناہ ہے، اگر وہ ایسا سمجھا ہوتا تو بھی بھلا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ ان شارٹ ویڈیو نے فلم کی قباحت، غیر محرم کی تصویر دیکھنے کی قباحت اور اس کے گناہ ہونے کا خیال سے دل سے کھروچ کر نکال دیا ہے، تھڑلے سے دیکھ لیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، شارٹ ویڈیو دیکھنا منع نہیں ہے، اگر شارٹ ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پہلے مطلق شارٹ ویڈیو سے آپ بچیں۔ جو شخص شارٹ ویڈیو اس کو آن کیا اور اس کو مطلق دیکھ رہا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو بچ نہیں پائے گا، کیونکہ آٹومیٹک اس کے اندر مختلف لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر جو لوگ پیسے کمانے کے لیے بے حیائی کو اور طرح طرح کی غلط میسیجز کو جو پھیلاوا دے رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک بہت جن کا کام ہی یہ ہے لوگوں میں غلط، ان کی گارجین نے یہی ان کی تربیت کی ہے کہ لوگوں کو گالیاں دو، لوگوں میں بے حیائی پھیلاؤ اور پھر لوگوں کے پیسے بھی کماؤ، لوگوں سے پیسے بھی کماؤ، ان کی وہ تربیت ہے۔ اور اس کو پاپولر کون کر رہا ہے؟ میرے اور آپ جیسے بے وقوف لوگ، میرے اور آپ جیسے شریف لوگ،
میرے آپ جیسے بھولے بھالے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کو پاپولر کر رہے ہیں. اگر ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو موت کی گھاٹ خود اتر جائے. اتنے بڑے بڑے عالم اتنی قیمتی باتیں پیش کرتے ہیں. بھائی کون ہے ان کے ویوز کتنا ہے بھائی؟ ہزاروں میں, یا بعض کسی ایک آک عالموں کے لاکھوں میں ویورز ہیں. لیکن وہی جو گالیاں دے رہا ہے, جو اول پھول بک رہا ہے, جو بے حیائیاں پھیلا رہا ہے, جو ناچ اور گانے کر رہا ہے, راتوں رات اسٹار, واہ کیا فتنہ ہے. تو یہ پروموٹ کون کر رہا ہے بھائی؟ کون ان کو اسٹار بنا رہا ہے؟ وہ خود سے تو اسٹار نہیں بن رہے, دیکھنے والے ان کو اسٹار بنا رہے ہیں. تو ہماری مزاجی کیفیات کیا ہے, ہمارے لوگوں کا یہ کیا ہے؟ آپ سماج کیسا ہے وہ مت دیکھیں, سماج کیسا ہے وہ مت دیکھیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, قرآن میں اللہ نے کہا میرے بندوں میں اللہ کی نعمتوں کے قدرداں بندے بہت کم ہوتے ہیں. کیا آپ اس کم بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شارٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے سرچنگ کے ساتھ. مفتی طارق مسعود مثلا, مولانا طارق جمیل, یا کسی بھی عالم دین جو مسائل بیان کرتے ہیں, اس میں بیانات کرتے ہیں یا شارٹ ویڈیو میں اپنے پیغامات کو پہنچاتے ہیں, ان کا سرچ پہلے دبائیے اور پھر ان کا شارٹ ویڈیو دیکھیے. مختلف باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. مطلق شارٹ ویڈیو دیکھیں گے تو جتنا دیر دیکھیں گے غیر محرم کی تصویر, اتنی زیادہ آپ کی گناہیں ملتی رہیں گی. اور پھر وقت کو ضائع کرنا ایک الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی لا یعنی کو چھوڑ دے, ویسٹیج کام کو چھوڑ دے. ہاں آپ لوگوں میں یہی کیفیت ہے نا, میری آج کوئی اہمیت نہیں ہے. ارے بھائی آپ اپنے آپ کو اہمیت دیجئے نا, آپ اپنے وقت کی اہمیت دیجئے, اپنی زبان کی اہمیت دیجئے, اپنے کانوں کو اہمیت دیجئے, اپنے آنکھوں کی اہمیت دیجئے, تب جا کر آپ کو لوگ اہمیت دیں گے. جو اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتا ہے پھر لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. جو اپنے وقت کو اہمیت نہیں دیتا ہے پھر لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو اگر اہم شخصیت اس دنیا میں بھی بننا ہے تو کم از کم یہ سوچ کے بنا پر ہی آپ یہ لا یعنی کو چھوڑ دیں. بے حیائی اور لا یعنی اس موبائل کے توسط سے, اور یہ بے حیائی اور یہ لا یعنی, شیطان ان دو راستوں سے اتنا جلدی داخل ہوتا ہے اور ایمان کا اتنا کباڑہ بنا دیتا ہے اور اعمال کو ایسے غارت کر دیتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے. ایمان جو بندہ نماز پڑھا ہے, جو بندے نے ذکر کیا ہے, جو تلاوت کیا ہے, دینی مجلسوں میں جو شرکت کرنے کے ذریعے جو اس کے اندر نورانیت پیدا ہوا, شارٹ ویڈیو نے اس نورانیت کو کھا لیا. اس موبائل کے غلط استعمال نے اس کو تمام تر ملیا میٹ کر دیا. اس لیے دن بدن دینی ترقی کے بجائے دنیاوی ترقی تو ہو رہی ہے, لیکن دینی ترقی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, اللہ نے یہ نعمت عطا کیا ہے, اس کی ہم صحیح قدردانی کریں. اس کے ذریعہ ہم بے حیائی سے بچیں. اس کے ذریعہ جو ہے ہم حیا اور اچھی چیزوں کو, اچھی باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی ہم کوشش کریں. اس کے فتنے سے آپ خود بچیں اور اس کے فتنے سے آپ اپنے بچوں کو بھی بچائیں. آج گارجینوں کا الگ شکایت ہے. ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے موبائل میں بہت زیادہ مشغول ہیں. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کی ماں مشغول ہے, ان کے ابو مشغول ہے, ان کے چاچا مشغول ہے, ان کے بڑے بھائی مشغول ہیں, ان کی بڑی بہنیں مشغول ہیں. تو چھوٹا بچہ مشغول نہیں ہوگا, کیونکہ چھوٹے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. اگر بڑے موبائل کا صحیح استعمال کرتے, وقت پر اس کے استعمال کرتے, تو بچوں میں بھی وہ اثر ہوتا. لیکن دیکھ تو رہا ہے کہ بابا تھک مر کر آ رہے ہیں, پہلے دل ہم سے بہلایا کرتے تھے, پہلے دل ہم لوگ سے بیٹھ کر امی اور ہم لوگوں کو بھائی بہنوں کو بیٹھا کر باتیں کرتے تھے, ناشتے پانی کرتے تھے. اب وہ چیز کی کیفیت میں کمی آ گئی. اب اپنا دل بہلا رہے موبائل دیکھ کر, امی اب زیادہ دل بہلا رہی موبائل دیکھ کر. تو لڑکا بھی وہی دیکھ رہا ہے, وہ تو بچہ ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, قبل اس کے کہ آپ اپنے بچوں کے تعلق سے شکایت اور فکر مند ہو, آپ اپنے تعلق سے فکر مند ہو جائیں. آپ جیسے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے بچے اور آپ کے آنے والے نسل بھی ویسے ہی ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس موبائل کے فتنے اور اس موبائل کے ذریعہ بے حیائی اور اس موبائل کے ذریعے اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے, لا یعنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.